حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ مچھلی. تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے, یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا, بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں, لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے, تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے؟ گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا, کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے. تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ, تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم, میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل, کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا, مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے, یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے, جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے, مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ, انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو. ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو, تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے, تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو, پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو, تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو, فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے, لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو, تو پھر یہ ضرورت ہے, تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی کیکڑے کی طرف نہ جاؤ, مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ, کچھوے کے انڈے مت کھاؤ, اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو, کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں تو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے, اس کی گنجائش نہیں ملے گی, وجہ اس کی کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے, حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے, ائمہ اربعہ ہی کا اختلاف آ جائے, چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے, چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے, تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, گم ہو گیا, پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے, یا 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, تو فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا, عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا, ہم کیسے, اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے, 99 سال کے بعد جا کے, تو 99 سال میں رہ گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے, اس وجہ میں کہ نہیں کر سکتی. وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں, مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی. اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے, بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے, اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے. جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں, اب بھی ہوتا رہتا ہے, ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا. تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر 1-2 عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا, ایک بلوا ہو گیا نا, عمومی بلوا, ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو. تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں, انہوں نے مجلس کی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے, یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے. تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ. ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے, علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے. تو خود علماء نے قائل کیا, بیٹھے, اجلاس ہوئے, تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا, بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے. تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت 4 سال انتظار کرے, کیس کرے عدالت میں, جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا شوہر, تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی. پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی, لیکن فقہ حنفی میں علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی حد تک لیا ہے, تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی, ختم. اب یہ پرانے کے پاس جائے گی, نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی, اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے
ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے. تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا, لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں ابتلا ہو, جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش, اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو, کھانے دو اس کو. امام شافعی کے قول کو لینے دو اس کو. میرا معمول یہ ہے کہ میں نہیں کھاتا جھینگا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, 20 کم چیزیں, مچھلی کی 100 اقسام ہیں, وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے, تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو. تو بہت سے لوگ ڈٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑھا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں, تو کہتا ہوں کھانے دو, اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں, کھا رہے تو کھانے دو. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں. تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں, احتیاط خود کریں آپ. اتنی ساری چیزیں ہیں. امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے, بہت مضبوط موقف ہے. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, بھائی مچھلی کھائی ہے تو مچھلی کھاؤ آپ.